وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بہت پتہ ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبہ دینے کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد او اللہ بندو بڑی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام موقع ہے نا، اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مقصد پیدا کیا. یہ حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی. تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹی منسوخ کر دی ہے. اللہ فرمانا جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید اور نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دوست کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی ہے کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے کہ ان کو پھر
پگھلا ہوا تانبے کی مانت پانی دیا جائے گا, وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم, اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا, یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم, اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک, تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا, تو میں کر دیا گا, تو بڑی عزت والا ہے نا, دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں, تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو, یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. تو کہتے ہیں جی اینڈ سے چھاڑ ہی دینا اللہ نے, بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا, ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ, وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ ماں دیکھو, ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو, اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی, میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا, قرآن تو موجود ہے نا, یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے, یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہی میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی, تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو, اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی, ان بچوں کو بیوہ, جب یہ بچے جو ہیں یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے, اور نئی جب سوتیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ, اور میں تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پکی تو سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے, میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے, بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اما ہے جو پسیج جائے گی, وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے, آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. ایک گھونسلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو, ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ان المتقین فی مقام امین, بے شک پرہیزگار امن کی جگہ پہ ہوں گے. فی جنات و عیون, اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے, وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے, اوپر ملبل کا کرتا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تہمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی, اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو. کذالک, اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین, ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر